اور وہ اکیلا کھلو کے نا کھڑا ہو کے لگا ہوا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر. یہ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھولیں تو باہر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اج اساں جمعہ دا ولاگ شروع کیتا. اج نال ساڈا ولاگ ہوسی مولوی رائی دے چھتروں بڑے نام ہی بھولیا وا تے وہ اچھنے پہ انہوں نے باری ہوسی اتنا ہمارے ولاگاں نال جڑے رہے. میں پورا ولاگ دساں عشاء دی نماز تو بعد ہوسی تے ہن جی اگے جی تساں دسنے ہاں مولوی رائی تقریر ہمارے ولاگاں نال. یہ پروجیکٹر لگا ہوا جی. پروجیکٹر ہے نا وہ اسکرین ٹھیک ہے خیر پروجیکٹر ہے ساڑھے سات تنین ہو رہے یہ وسیم اور وسیم ڈون تھا مولوی والے نے گڈی کھلی کہ پنچر ہوئی ہے باہر روٹی کھانی بزی گڈی پنچر ہوئی ہے روٹی تو زیادہ ہی کھانی پہلے تو شاید پرسن نہیں چھتر سکول ہے یہ ہمارے بلاگر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
سے بالا والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع مولے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے والا ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے تو کہاں تیرا اور تیرا محبوب پیغمبر تیری عظمت سے واقف ہے اور تیرا محبوب پیغمبر تیری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے دیکھی ایک راز نہ تیرا اور جہاں رنگ و بو کی وسطوں میں راز نہ تو ہے جہاں رنگ و بو کی وسطوں میں راز نہ تو ہے نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا اور تیری ذاتی معاملہ آخری تعریف پہ لائق اور تیری ذاتی معاملہ آخری تعریف پہ لائق چمن کا پتا پتا ہے روز و شب نغمہ خواہ تیرا اور تیری ذات معاملہ آخری تعریف پہ لائق چمن کا پتا پتا روز و شب ہے نغمہ خواہ تیرا ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے اس سے قبل تمہیں سنورانی وجدانی بابرکت محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کتاب قرآن مجید فرقان رشید کی روشن آیات بینات سے کہوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غوثیہ میلاد کمیٹی چھتروں کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال میں کریم آقا علیہ السلام کی خوشی میں اتنی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ان کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے اور سٹیج کی زینت بنے وہ علماء کرام خصوصاً ہمارے مہمان خصوصی جنہوں نے خصوصی نعت پہ پاک پیش فرمانی ہے میری مراد بلبل باغ مدینہ عظیم مدح رسول منیر امن صدیقی صاحب زیب و زینت استان عالیہ سالکہ آباد شریف وہ تشریف لائے انہوں نے اپنی طرف سے اور انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے دل سے بھی عطا کر اسے خوش آمدید کہتا ہوں جتنے بھی احباب تشریف لائے خصوصاً جو ہمارے علاقے کے جو خطب بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور یہ میلاد النبی میں حضور کی محفل میں یہ شعر پڑھے جاتے ہیں، لیکن میری ذوق اور شوق کے مطابق یہاں موجود ہیں اہل ذوق صاحبان طریقت حضرات ذی وقار، یہ شعر اس جانب اشارہ کر رہا ہے جب معراج کی شب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب عرش کی بلندیوں پہ بلایا تو عرش کو کیسے سجایا گیا، مہمان کون تھا، میزبان کون تھا۔ جب سرکار عرش کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے، ملائکۃ المقربین نے سلامیاں پیش کی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور ایک دیوانے نے عاشق نے جب بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت سرکار علیہ السلام کی تعریف کا نام ہے، اور یہ وہ تعریف ہے جو ازل سے شروع ابد تک جاری رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، ممتاز عالم دین، عظیم مذہبی سکالر، مبلغ اسلام، ہماری اہل سنت کی شان اور آن، عالی مرتبت و عالی قدر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیمان مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے۔ میں دل کی آتھا گہرائیوں سے جناب کو تحصیل جلیال آزاد کشمیر میں شتروں کی سرزمین پہ تشریف لانے پر دل کی آتھا گہرائیوں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، فیصل مشتاق صاحب اور جمیع احباب ذی وقار، میری مراد ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، میں انہیں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے دل کی آتھا گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند ہی لمحوں کے بعد چند مصرے آپ کے سامنے پیش کر کے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہوں نے اس نافر کی جو زہر صدارت فرما رکھے گے۔ میری مراد پاک الاسلام، اخلاص و وفا، مخلص فی اللہ، فرمائے اہل سنت، منظور نظر خواجہ خواجان، خواجہ گلار قاضی محمود رفیق صاحب، وہ بھی چند لمحوں کے بعد ہماری اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ ہم نے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ پاک اخلاص و وفا، مخلص فی اللہ، ترجمان رضا، سرمایہ اہل سنت، عالمی مبلغ اسلام، میری مراد حافظ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، کھڑے ہو کر ایک بار استقبال کیجئے اپنے مہمانان گرامی ممتاز عالم دین، جن کو ہم ٹی وی کی سکرین پہ اے عرب و عجم کا نعرہ، اے ساری ملت کا نعرہ، اے ساری امت کا نعرہ، اے سارے پاکستان کا نعرہ، اے سارے کشمیر کا نعرہ، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ علمی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو حضور قبلہ عالم منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خطہ کشمیر کی رونق، ممتاز عالم دین، منظور نظر حضور تاجدار گلہار شریف، عالی قدر و عالی مرتبت جناب علامہ قاری محمد رفیق، قاضی محمد رفیق نقشبندی سلطانی زیدہ مجدہو تشریف لائے۔ میں دل کی آتھا گہرائیوں سے غوثیہ میلاد کمیٹی کی جانب سے جناب حافظ محمد اخلاق صاحب کی طرف سے جناب کو دل کی آتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ الحمدللہ رب
الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا. جی اتنے بھی امی دے اتنے بھی امی ہے. پہلے چکر میں اپنی امی کو ملا لیں گے, دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے, تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے, چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیں گے. ادھر آپ نے تاریں کیا کاٹنی ہیں حضرت, اب تو ادھر بھی جا کے تاریں کٹتی ہیں. 2.5-3 لاکھ خرچہ ہے یار, موت کے منہ سے گزرا ہے ایک بار. تو اس سواری پہ بیٹھا جو تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گئی, سارا کچھ تو نے اتار ڈالا ہے, نخرے شکرے سب ختم ہو گئے, جسم پہ 2 کپڑے ہیں پھر امی. اس لیے پتر کوشش کریں کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے جی. اور میں کہتا ہوں دکھ کی بات ہے کہ اب کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہم جاؤں کہ صرف اللہ کے ہو جائیں. اب تو حسین حرم میں بھی اللہ کے نہیں ہوتے کوئی بھی. یہ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھولیں تو باہر کوئی دوست کھڑا ہو, تو آپ اسے پوچھیں جی, تو کہے یار بس دل کر رہا تھا سر تم سے ملنے کو, تو چلا آیا. تو آپ ایک بار اس کو کہیں گے نہیں کوئی کام ہوگا اس لیے ہے اتنا تو مجھے ملنے آیا, تو کہ نہیں کوئی کام نہیں صرف تم سے ملنے آیا. سچ بتائیے گا اس کے جملے سے کتنی خوشی ہوگی کہ یہ صرف مجھے ملنے آیا, اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں, وہ چائے کے ساتھ 1-2 چیزیں بھی ہم نے بڑھا لینی ہے کیونکہ یہ مجھے ملنے آیا. اب ہو کیا رہا ہے, آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ملنے آئے ہیں. اب وہ کیا کر رہا ہے, کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون, اور آپ بیٹھے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ہی ملنے آیا. ٹھیک ہے جی, 1 فون 2 فون 3 فون 4 فون. سچ بتائیے گا آخر آپ نے بھی بول ہی پڑھ لینا ہے, بھائی ہمیں ملنا ہے نا. ہو سکتا ہے ایسے حرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو, بندیا ساڈے کول آیا کدی اپنی امی تے کدی بچیاں دی امی تے کدی اپنا بھرا تے کدی بچیاں دا بھرا. پتر کوشش کرو کہ ان چیزوں سے باہر نکل آؤ, اور کوشش کیا کرو کہ توجہ ہو, جہاں جاؤ توجہ ہو, نماز پڑھو توجہ ہو, ذکر کرو توجہ ہو, درود پاک پڑھو توجہ ہو. یہ دیکھو نا, ہم تو آج تک اپنا زبان والا درود ٹھیک نہیں کر سکے, تو اعلیٰ حضرت تو سے آگے کہہ رہے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. ہم سے تو آج تک زبان والا ٹھیک نہیں ہوا, تو باتیں تو اس سے بڑی آگے جاتی ہیں. لیکن بیٹا ہر جگہ یہی بات دہرانی پڑتی ہے, حال ہی ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے. تو پھر میں بڑے دکھ سے پوچھتا ہوں کہ یار صرف میں چسکے لگتے ہیں, ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں اور آپ کانوں کا لگا لیتے ہیں, لگاتے چسکا نہیں. قبلہ قاضی صاحب تشریف فرمائے ہیں, علماء کے جمع غفیر ہے, میں بھی اتنی دور سے چل کے آیا ہوں, آپ بھی اتنی جو ہے نا رات گئے بیٹھے ہوئے. صرف ایک بات کا مجھے جواب دیجیے گا, یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا, مجھ سے پہلے بھی سن رکھا ہے نا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے, یہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے نا شعر, بلکہ ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ویسے یہ شعر یاد ہو. لیکن میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم دین کا نہیں ملے گا. تو ان کا حضرت ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے, ذرا باقی کوشش کرتے ہیں. وہ بچوں نے نا میرے بالکل سامنے اوپن اسپیکر پہ گورے کو کال کی, تاکہ اگر گورا انکار کر دے تو حضرت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے خود ہی ٹال دیا. اب ہم ذرا انگلش بول نہیں سکتے, باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. بس ذرا وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکائی بولندہ, وہ بات ہوئی. اس نے کہا جی ہمارے مہمان آئے ہیں, مولانا ہیں, فیمس پرسنالٹی ہیں,
یہ حضرت کا تعارف ہے. اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے گائیں دیکھنی بھی ہے اور گائیں کا فریش ملک بھی پینا ہے. تو کیونکہ وہ گورا تھا اس لیے اس نے کہا بھائی لے آئیں، کیونکہ اگر اس کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو آپ نے اور میں نے کہنا تھا نہ لے کے آئیو کہ نظر ہی نہ لا چڑے، کیونکہ ساڑیاں گواں نظر لگتی ہے انہوں نے نہیں لگتی کوئی نہیں. کیونکہ قبلہ قاضی صاحب قبلہ تشریف فرمائے پتر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر بر حق ہے، تو پھر میں کیسے انکار کروں. ہاں فرق یہ ہے پتر، ہماری گائیں کو نظر اس لیے لگ جاتی ہے کیونکہ ادھر جیلسی بہت ہے، ان کی کو اس لیے نہیں لگتی کیونکہ ادھر جیلسی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کا. وہ آپ کی اور میری طرح یہ فضول کام نہیں کرتے ہیں، وہ ایجادات میں مشغول ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کائنات کے راز کھوج رہے ہیں، وہ تخلیقات میں مصروف ہیں. اوڈی، مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، لیمبورگینی، ہمر، فراری، بوگاٹی، ٹھیک ہے، ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا، سونی، پیناسونک، نائکون، ایکون، ایپل، وہ ان کاموں میں لگے. یہ آپ اور میں کہ جا کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں پیر صاحب کو آئندہ تویز دو، میر پور گیا واپس نہ آئے. یہ آپ کے میرے کام ہے، پیروں کو آئندہ تویز دو کہ یہ پٹھا ہی ہوئی ہے. یہ آپ کے میرے کام ہے حضرت، وہ نہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی کو نظر لگتی نہیں اور ہمارے ادھر نظر لگ جاتی ہے. اب دیکھیں نا، میں پھر اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں تو اب رو رہا ہے. مولانا روم تب لکھ گئے ان باتوں کو، شیخ سعدی نے گلستان بوستان میں تب لکھا یا فرماتے ہیں کہ بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن اس کا کوئی کام چلا نہیں. مثلا دودھ دہی کی دکان ڈالی نہیں چلی، پھر سبزی کی ڈالی نہیں چلی، پھر کریانے کی ڈالی نہیں چلی، پھر جناب وہ فرنیچر کی ڈالی نہیں چلی. کافی کام کیے. اس نے کہا جب چلنا ہی کوئی نہیں تو چھٹو پرا کام تھا، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، روٹی کا وعدہ تو ہے اللہ کا. چلا تو وہ اس لیے تھا، لیکن جیسے جیسے چلتا گیا کرم ہوتا گیا، غلبہ ذات ہوتا گیا، کرم ہو گیا. وہ 12 سال گزرے تو ایک دن اس کو آواز آئی، بندے بتا کیا چاہتا ہے. اس نے اس کی رب کریم بس یہی چاہتا ہوں کہ ہر وقت تیرے ذکر میں لگا رہوں. لیکن کیونکہ یہ سلسلہ ساتھ تو نے لگایا ہے، یہ 2 وقت کھانا مانگتا ہے، وہ ایسا سبب بنا دے کہ 2 وقت کا کھانا ملتا رہے اور میں بس تیری یاد میں لگا رہا ہوں. حکم آیا بندے اس طرح کر اپنے گھر جا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے جو تو برتن اٹھائے گا نا، اور جس نیت سے اٹھائے گا وہ کھانا اس برتن میں سے نکلے گا اور جب تک تو زندہ رہے گا نکلتا رہے گا. بس اتنا کام کرنا کہ کھانا کبھی بھی تنہا نہ کھانا. وہ بندہ گھر گیا، غریب آدمی تھا جو سب سے بڑی اس کو وہ پتیلی ملی، برتن ملا، اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھایا اور نیت کی کہ گوشت کا سالن نکلے. گوشت نکل آیا. بس اس کے بعد جب بھی بھوک لگنی کو 2-4 بندے لے آنے، اندر جا کے وہ برتن پکڑنا، کھانا نکلنا، خود کھانا، دوستوں کو لوگوں کو بھی کھانا. وہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن ملنے کے لیے کوئی بچپن کے بیلی آ گئے، دوست آ گئے، وہ باتیں شاتیں ہوتی رہیں. اب وہ دوست تھوڑی دیر بعد میں اس کو باتوں باتوں میں کہہ دیں کہ بھئی کھانا تیرے رو کھانا ہے، ٹھیک ہے. پھر باتیں شروع ہو جائیں. پھر کو 20 منٹ گزریں، پھر وہ کہیں بھئی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے، پھر باتیں شروع ہو جائیں. پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس کو کہیں بھئی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے. اب اتنی دفعہ اس کو وہ کہہ چکے ہیں، نہ وہ اٹھا، نہ اس نے کسی کو بھیجا، نہ کچن میں سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی. تو آخر وہ بول ہی پڑے. انہوں نے کہا یار تم کنی باری کیا ہے کہ کھانا تیرے رو کھانا، تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو کیا کھلائے گا ہمیں. اس نے کہا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، جو کہو گے وہ کھانے کو ملے گا. گئے، نماز پڑھی، واپس آئے. ایک دوست سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں تو قیمہ مٹر کھاؤں گا. دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں کدو گوشت کھاؤں گا. تیسرے سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں ٹینڈے گوشت کھاؤں گا. کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد 3 سالن لے کے باہر آ گئے. وہ بڑے حیران ہوئے، بندہ آیا نہیں، بندہ گیا نہیں، کچن میں کچھ پکنے کی خوشبو نہیں آئی، سالن گرم ہے، یہ کدھر سے لے آیا سالن؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آیا. انہوں نے کہا کھاؤ بعد میں بتاؤں گا. اب کیونکہ تجسس تھا اور اس تجسس نے بھوک ویسے ہی آدھی ختم کر دی. وہ بس کو 2-3 نوالے انہوں نے جلدی جلدی لگائے. انہوں نے کہا 10 کھانا کتوں آیا. وہ کمرے میں لے گیا، وہ جو تھا اس نے ان کو کر کے دکھا دیا. اور ایک دوست تھا تو وہ بھی جنگل چلا گیا.
تو اس نے بتایا نا میں نے 12 سال اس طرح ریاضت کی تو یہ مجھے انعام ملا اللہ کی طرف سے. وہ بھی جنگل چلا گیا, اس نے بھی ریاضت شروع کر دی. 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال جب اس کے بھی مکمل ہوئے تو اس کو بھی آواز آئی بندے کی جانا ہے. انہوں نے کی تھی رب چاہیے تھا کاک نہیں بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لائے. یہی آ رہے کیوں بھائی میں نے غلط تو نہیں کیا, میں نے غلط تو نہیں کہا. یہی حال ہے نا ہم سب کا, بس یہی دعا کرنے کا یا اللہ جکلو دیش کے لیے. ہماری تباہی کا سبب کوئی اور نہیں ہے, ہم خود ہی ہیں. ہمیں کسی نے نہیں مارا, ہم خود ہی ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے, نہ ان پہ کبھی کوئی غالب آیا ہے اور نہ ہی آ سکے گا. جب بھی حضرت صاحب سیڑھیاں کھینچیں گے ایک دوسرے کے نیچے سے ہم ہی کھینچیں گے. اس لیے پتر کوشش کرو ہاتھ جوڑ کے ان چیزوں سے باہر نکل آؤ, ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور اپنے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے سینے پتر بالکل بھی نہیں پسند جن سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ. اب دیکھیں نا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. جیسے آگ, یہ جو ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہے, اس نے جو نقصان کیا سب سے بڑا نقصان میرا ہی کیا. کھا گئی ہے یہ آگ مجھے. اب دیکھ نہیں رہے جاپانیوں کی عمر کتنی ہے, 125 سال. اب دیکھ نہیں رہے انگلینڈ والوں کی عمر کتنی ہے, 95 سال 100 سال 105 سال. اب دیکھ نہیں رہے کینیڈا والوں کی, یو ایس اے والوں کی عمر کتنی زیادہ ہے, اور ہم 55 60 65 تھے. کیونکہ جو ہم نے اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ بغض اور کینے اور حسد کی آگ جلا رکھی ہے, وہ آگ ہمیں کھا جاتی ہے. وہ آگ حضور نے تو اشارہ دے دیا تھا اور میں حسد نیکیوں کو جن نیکیوں کھاندہ تھے نیکیاں کرنے والے نے بھی کھا جاتا ہے, کیونکہ حاسد ہر وقت چلتا رہتا ہے. اور دکھ ہے کہ پتر ہمارے سینوں میں یہ آگ جل رہی ہے. اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ حضرت جو روحانی ہسپتال تھے ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے, وہاں ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے کوئی نہیں. ان تو پیر رہ گئے منڈے دین لئی, تو ان پیر رہ گئے حضرت جی ویزے لوان لئی, تو ان پیر رہ گئے کام چلان لئی. بھائی اور کچھ بتاؤ نا کو مجھے اٹھ کے اگر کوئی ادھر بندہ بیٹھا ہے کوئی اور بات ہے تو میں تو سارا دن آپ کے کانوں سے یہی سنتا ہوں ماشاءاللہ جی میرے پیران دی دعا نہ لوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی دعا سے نہیں ہو سکتا. اب ماشاءاللہ جی کام میرے پیران دی دعا نہ چل رہے, میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ پیروں کی دعا سے چل نہیں سکتا ہے جی. اب ماشاءاللہ بار جڑا نا میرے پیران نے دعا کی تھی, میں اس بات کا انکاری بھی نہیں ہوں کہ پیر کر ہی نہیں سکتے. یہ سارا کچھ بھائی سنی جاتی ہے, تصرف اللہ نے عطا کی ہیں ان کو. ٹھیک ہے, ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد نظر کرے جس ویلے ہوں مشکل رہے نہ کائی. لیکن بیٹا یہ کام تھا ہی, میں آپس میں بیٹھے ہیں پتر, میں اتنی دور نہ تو کسی کی خوشامد کرنے آیا, میں ایک درد لے کے آیا. مثلا یہ جتنے سنی ہیں نا ان سب کے پاس یہی کہانی ہے جی میرے پیران نے اے کہ ایتا میرے پیر. میں انکاری نہیں ہوں, لیکن میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا انوکھا کام ہو گیا. آپ کے خیال میں وہابی پیروں کو نہیں مانتے تھے کہ انہیں گھر منڈے نہیں ہوئے, یہ پھر کون سا انوکھا کام ہو گیا. اگر آپ کا گھر آپ کے پیر صاحب کی دعا سے بنا تھا کہ وہابی سارے جنگلہ دے گارہ چلیں گے, وہ تو نہیں مانتے پیروں کو. یہ پتر کون سا انوکھا کام ہو گیا. بھئی جو خانقاہ کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں, جو پیری مریدی کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں. مثال کے طور پہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زبان قابو میں رکھو, بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر قابو میں رکھو, لیکن اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو پھر اپنے خیالوں کو قابو میں رکھو. بابا صاحب فرماتے جب میں اجمیر شریف پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں, تو جیسے میں نے یہ پیچھے ٹیک لگائی, کہتے ہیں خواجہ صاحب ایک خشک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. اب فرماتے میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں, لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتے, یہ کس طرح دا ولی ہوا
کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے، اس کی برکتوں کا ظہور تو اس درخت میں نہیں ہوا، تجھ پہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے میرا وسوسہ، میرا خیال پکڑ لیا، اور آپ نے اس تنے پہ نگاہ ڈالی اور اس تنے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گیا۔ کہتے آپ نے پھر نگاہ ڈالی اور اس کو خشک کر دیا۔ کہتے پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا۔ کہتے 3 بار آپ نے یہ کام کیا۔ پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، او فرید، تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ سبحان اللہ۔ بابا صاحب فرماتے میں نے عرض کی، حضور لڑائی والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے۔ یہ دے رکھی ہے، 3 بار میں نے اس خشک درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے فرید، اپنا زور نہیں بخانا، یار دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ وہ آپ کو کسی ستارے پہ گھر لے دے، وہ آپ کو چاند پہ محل بنوا دے، یا وہ آپ کو سورج پہ پلاٹ لے دے۔ داتا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، خواجہ صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بابا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی کیا نہیں، کیونکہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مردہ دل، مرید کے مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت صاحب زندہ کریے کیڑے مرید، کوئی مرید دل زندہ کروانے تیار ہی کوئی نہیں۔ میں یہ جیسے ادھر تو پروگرام ہے نا، اور موضوع کے لحاظ سے میدان کھلا ہے ویسا، میں ایک پروگرام پہ گیا تو عرس کا پروگرام تھا، تو ہم جب جیسے ادھر قبلہ حافظ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار وہ عرس کا پروگرام ہے، تو جو صاحب عرس ہیں اگر ان پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو دے دو، میں 1-2 اوراق کا مطالعہ کر لیتا ہوں، چلو اس حوالے سے گفتگو ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کتاب تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر ویسے کوئی گل سنا دے جڑی کو میں سمجھ آندی ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو صاحب مزار ہے ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ اپنے مرشد خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں، یہ تو خادم تھے۔ پیر صاحب نے کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ لگا دینا اور انہوں نے بڑے حسن انداز سے وہ کام کرنا۔ ایک دن پیرا نے آکھیا، اے بھائی کام میں نے کر دیا، اللہ دیتے، اللہ دیتے نے کر دیا، کیا بڑا سونا کر کے۔ پیر صاحب گزر رہے تھے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ دیتے نے آکھیا سی انہیں کیتا ہے۔ فرمایا اچھا اس کو بھیجو میرے حجرے میں۔ وہ اللہ دیتا آیا تو پیر خوش ہو کے فرمانے لگے اللہ دیتے خدمت تو ساڑی بڑی کیتی ہے تے چل اج پھر مانگ ساڑے کو کچھ، قربان جاؤں جی اللہ دیتے کی سادگی پہ بھی۔ عرض کرتا ہے پیر جی میں نے کھ نہیں چاہیے تھا، میں نے تو بس اللہ ہی چاہیے تھا۔ ہائے ہائے، میں اکثر کہتا ہوں مجھے کسی نے تو نہیں کہا، میں کہتا ہوں ایک بار پیر بھی راضی ہوئے ہوں گے، واہ مریدہ۔ ایسے مرید تو صاحب کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں جن کو اللہ چاہیے، باقی تو چپ بھی ہے۔ ہر مرید کل خواہشاں دی اڈی لمبی ایک جڑا نا لسٹ ہے جڑی انہیں اپنے پیروں کو پوری کروائی، ہر مرید نے اڈی لمبی لسٹ کی ہے۔ ہاں جی بیاہ بھی چنگی جگہ کرا دو، پھر منڈا بھی ہونا چاہیے، پھر باہر دا ویزا بھی لوا دو۔ او بھائی رب دے بندیا، اے اللہ دے کام نے، اللہ تے چڑھ سانو کیڑے پینڈے پانا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیڑے پینڈے پہننا ہے نال سانو بھی پانا ہے۔ تو وہ ایسے مرید تو کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے جی انہوں نے امتحان کیا، انہوں نے کہا ہے سائیں اللہ دیتے کیڑے پاسے پہننا ہے، کچھ اور مانگ۔ اس نے پھر عرض کی پیر جی مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا، من اللہ ہی چاہیے تھا۔ پھر فرمان لگے ہوئے اب میں نے صرف ایک بار پوچھنا ہے، مزید نہیں پوچھوں گا، مانگ کچھ اور۔ اس نے عرض کی پیر جی ایک باری چھڑ کے 100 باری چھڑ کے 10,000 بار بھی پوچھیں گے، میں ہر بار یہی کہوں گا مجھے اللہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر اللہ دیتے کو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت مزار بتا نہیں رہا کہ سائیں اللہ دیتے کو اللہ مل گیا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں لیکن کرتا کوئی بھی نہیں۔ اور جن محبتوں میں آپ اور میں اندھے ہو چکے ہیں ان کے لیے تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्र। ध्यान रखियो कि ਤੁਹਾਡੀ औलाद ਤੁਹਾਡਾ माल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ गाफिल ना कर दे। माँ पुत्र बेटा भाई बीवी जिन मोहब्बतों में हम ये सारे गुनाह कर रहे हैं, कभी कुरान से भी तो पूछो कुरान उन मोहब्बतों के लिए क्या कहता है? कहीं लिखा है कुरान में कि बीवी से मोहब्बत करनी है? कहीं लिखा है कुरान में कि बेटे से मोहब्बत करनी है? बल्कि कुरान इन मोहब्बतों को कैसे बयान कर रहा है? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा। हर वो ज़ात जिससे बंदा मोहब्बत कर सकता है, यूं उसको हो सकती है, सबका नाम लिया, बल्कि मकान तक का नाम लिया। व मसाकिनु तरदौनहा, सबका नाम लेके फिर क्या कहा? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह। इन सारी चीजों से मोहब्बत अल्लाह से थोड़ी करी। कुरान क्या कह रहा है? बेटे से मोहब्बत अल्लाह से थोड़ी करी, बीवी से मोहब्बत अल्लाह से, भाई से मोहब्बत अल्लाह से, बेटे से मोहब्बत अल्लाह से, फिर वह अशीरतुकुम कह के सबका नाम ले हैं जी। लेकिन यहाँ वो भाई कुरान तो बराबरी की इजाजत भी नहीं देता कि जितनी मोहब्बत साढ़े नाल उतनी बीवी नाल, जितनी मोहब्बत हमारे साथ उतनी बेटे के साथ। बल्कि क्या कहता है? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। इन सब चीजों से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करते। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया वजिहादिन फी सबीलिही। इन सब चीजों से बढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके रास्ते में जिहाद फी सबील से मोहब्बत। लेकिन साहब यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। मैं अभी किसी नात खां को कहूँ ना, स्टेज पे बैठे किसी बंदे को, यार जरा को मां दी शान च कोई कलाम पढ़ी, इल्ला माशाल्लाह शायद कोई आंख बच जाए, बाकी आप सब ने रो पढ़ना। अभी मैं किसी को कहूँ ना ये कलाम पढ़, कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जदू मर जाती है। आपको इतनी मोहब्बत है अपनी माँ से। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तुम स्टेजा से पढ़ते हो ना मरण कदी किसी दिया मावा। आपको इतना प्यार है अपनी अम्मी से। वो कह रहा है कुल्लू नफ्सिन, सारे ने मरना है, और साढ़े नाल का स्टेजा से पढ़ते कि ना मरण कदी किसी दिया मावा। वाह तड़ी शायरी ते भी कुर्बान जाइए। वो कहता है सारे ने मरना है, जैसी स्टेजा से की ना मरण कदी किसी दिया मावा। वाह शायरो वारी वारी की तड़ी में शायरियां दे भी जाइए। बस अजीब बातें हैं। ऐसा अन्नी पीन रही है थे बस। तो मैं भी किसी से कहूँ ना कि जी माँ की शान में कोई पढ़ दो तो सारे ने रो पड़े। लेकिन हजरत माँ भी किसी से कहूँ ना कि हम तो पढ़ो तो तुसी ये करना और पासे परत परत के सानू दसना कि छड़ दियो जान चढ़िए। क्यों भला? वजह क्या है? वजह क्या है भला? क्योंकि अम्मी नाल मोहब्बत ओ भला दस यार, ऐना भी नहीं बोल सकते तुसी। क्योंकि अम्मी नाल मोहब्बत ओ यार बोलो तो सही यार। मैं तुहाडे कोल की मंगण आया हुआ, मेरी थकावट लै जाएगी कित्थों मैं टुर के आया हुआ। क्योंकि अम्मी नाल मोहब्बत और अल्लाह पाक नाल मोहब्बत थोड़ी है पुत्र। इसलिए अम्मी दा सुन के रोना आंदा है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दफा रोना आता। पुत्र डडियाल वालों छतरों वालों याद रखना ये बात अच्छी नहीं है। पुत्र इन आंसुओं का सबसे ज्यादा हकदार अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। ये पुत्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल वास्ते अथरू नहीं निकलते तो मां ने जिन्ने मर्जी फिर पे निकले। ये तेरे आंसू किसी मूल में नहीं है, क्योंकि इन आंसुओं का सबसे ज्यादा हकदार अल्लाह और अल्लाह के रसूल है। ये लिखा है ना कि वो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मुबारक ज़मानत है, और कोई वो दीवाना ना ईदगाह के बाहर खड़ा था, और जो बंदा भी वो ईदगाह से साईं ईद कदा, साईं ईद कदा, तो हर कोई उसको कहता हो पागल आदमी, तेको नहीं पता आज ईद है, तू कैसे सवाल कर रहा है? ईदगाह के बाहर खड़ा है, हर बंदा नए कपड़े पहन के निकल रहा है, तो ईद ही है। लेकिन जिस जवाब का उसको इंतजार था ये जवाब वो नहीं।
اس لیے وہ ہر آنے والے سے پوچھتا ہے سائیں عید کدا، سائیں عید کدا، وہ ہر کوئی اس کو یہ جواب، وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ، اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کدا، ہائے ہائے آپ نے فرمایا یار ملے جدا، سبحان اللہ، آپ سبحان نے فرمایا اس دن عید ہوگی جس دن یار، لیکن پتر بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم اس عید سے محروم ہیں، ہمیں یہ والی عید میسر آ سکی نہیں، اور باقی پتر آپ کا تو جو قصور ہے سو ہے، میں اپنے بھی قصور کا اعتراف کروں گا، میرا بھی قصور ہے، میں بھی پتر آپ کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے دیدار کا شوق پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ آج ان لوگوں کے سینے حضرت ان چیزوں سے، میں پیچھے میرا مضمون کچھ اور تھا لیکن وہ نعت خان نے مجھے غصہ چڑھا دیا، وہ میری ساری تقریر ہی جو ہے نا پھر اس پہ لگ گئی، سمجھ میں آئے چھوٹا گوشت تم کھاتے ہو، جیڑ ڈاٹ کے تم کپڑے پہنتے تو حضور والی غریب تے یتیم ہو جاتے ہیں، دسو بھائی کیڑا غریب تے یتیم ہے تے میں کو دسو تے صحیح، سب پہ اللہ کا فضل ہے، کو خدا کا نام لو، کو اسٹیجوں پہ باتیں بدلو اپنی، کیا اس امت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا تم نے، مہنگی مہنگی تم نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں، اسکیچر کے تم شوز پہنتے ہو، تو جو باری اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے غریب اور یتیم ہو جاتے ہو تم سارے، تو شکریہ ادا کرنا سیکھو یار کو اللہ اور اللہ کے رسول، انہیں چڑھ میں تپا چھڑیا پڑ کے، میں تو تپ گیا ہوں، یہ سامنے بیچارے ان کو کچھ نہیں پتا حضرت صاحب، وکری بات ہے آپ نے اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، لیکن اس معاملے میں سٹور والا بھی آپ اور مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ ان کو رب یاد نہیں ہے، یہ وکری بات ہے، ہم نے اپنی آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی ہوئی ہیں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں، آپ سے اور مجھ سے سٹور والے کو پتا ہے کہ ان کو رب یاد، میں آپ کو دلیل دوں گا، دلیل کیا کہ آپ جس سٹور پہ اندر جائیں ہر سٹور پہ حضرت لکھا کیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو، دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے، اس لیے اس نے یہ نہیں لکھا خبردار ہیرا پھیری نہ کرنا تیرا اللہ تجھے، آپ سے اور مجھ سے تو پھر ڈاکٹر اور دکان والا زیادہ عالم ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، ان کے سینوں میں خوف خدا نہیں رہا، وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ سیانا ہو گیا، لیکن ہم پھر ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، مجھے تو چڑھ غصہ گیا یار، چھوڑ دو ان باتوں کی جان، کھان لگے حلوے، کھان لگے چھوٹا گوشت، کھان لگے بریانیاں، دلو باری آندی اللہ اور اللہ کے رسول دی، تھی سارے یتیم بھی ہو، تھی سارے غریب بھی ہو، شکریہ ادا کرنا سیکھو یارا، کو اپنے کلام بدلو، کو اللہ کا نام، تباہ ہو گیا سارا کچھ، یہ اسی غریب تے یتیم ہو گئے جان ہی کوئی نہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت، قوم ذہنی طور پہ غریب اور یتیم ہو گئی ہے، مفلوج ہو، بولتی کوئی نہیں، سڑکیں بک گئیں، ایئرپورٹ بک گئے، ادارے بک گئے، ملک بک گیا سارا، یہ بولتی، کیونکہ ہم ان کو سناتے کیا ہیں، تسی غریب ہو تے تسی پتر اے صرف اسی اپنی دیہڑیاں لان لی تانوں کہنے ہیں، نہ تسی غریب ہو نہ تسی یتیم ہو، بلکہ تم سارے وہ ہو جن کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پتر نہ تم غریب ہو نہ تم یتیم ہو، تم وہی ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امہ ہو، تم سارے کے سارے پتر وہ بیٹھے ہوئے ہو جن کو کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا، تمہارے خصائل، تمہارے فضائل، تمہارے محاسن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھے، بار بار تم کو مانگا یا اللہ امت مینوں دے، اتنی کوالٹی ہے تم میں اللہ نے اتنے رنگ رکھے ہوئے ہیں، تم امت محمد ہو، بار بار موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ امت مینوں دے، ہر بار یہی کہا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی، یہاں تک کہ آخر پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں، اے رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر مجھے اس امت میں شامل کر دے، یہ پتر ہم نے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد
के मुस्तफा ताजदार खत्म नबुव्वत। ये सारी पुत्र कौम का, ये सारी कौम को हमने ज़हनी तौर पे माजूर और ज़हनी तौर पे यतीम कर दिया। बोलते ही कोई नहीं, बोलते ही कोई नहीं, चुप सारे के सारे। और पुत्र बिल्कुल हमारे पाकिस्तान का हाल इस वक्त कसाई की दुकान पे लटके हुए उस बकरे जैसा है कि जिसकी खाल उतार के ना अब वो कसाई ऐलान कर रहा है भाई किसने गर्दन लेनी है, आजो। अरकी किसको चाहिए, सीना किसको चाहिए, पुट किसको चाहिए, हाँ जी, जिगर कौन लेगा, फेफड़े कौन लेगा, गुर्दे कौन लेगा। और हम सारे के सारे खड़े होकर पाकिस्तान का तमाशा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टेजों पे आपको बताया ही है कि पुत्र तुसी गरीब भी हो तो तुसी यतीम भी हो। ना तुसी गरीब और ना तुसी, बल्कि क्या कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह करे यारा कोई हमारे स्टेजों पे संजीदगी आए, कोई हम भी अपनी बातें बदल लें। मुझे फिर चढ़ तप गई है, फिर मेरे मुंह से जो था निकला। फिर मेरे मैं यार खुदा दा वास्ता जी इन्होंने कोई दे के भेजो, इनको गैरत दी पूड़ी दो, इन्हों जगाओ, इन्हों लाओ, इन्हों उठाओ कि वो खुदा दे बंदे की वेख लगे दिन ब दिन दुश्मन की गिरी जान रहे। कोई मत पुत्र, कोई किसी सियासतदान को गाली देने की जरूरत नहीं, कोई सिर्फ जाग जाओ तुम, सिर्फ तुम, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पुत्र असी तुहानू आपे है कह कह के कि तुसी गरीब हो ते तुसी यतीम। छोटा बच्चा इतने मुश्किल हालात में कुरान पढ़ सकता है? साढ़े जाने रोंदे होंगे ने। मैंने उस दिन क्लिप देखा, जहाज गुजर रहे हैं ऊपर से तो बम गिर रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा तनहा खड़ा हो गया ना, छोटी सी चोटी पे, ऐवी छोटी सी उस पे जनाब खड़ा हो गया ना, वो कुरान पढ़ रहा है। और फिर मैं हैरान था, उसको इतना भी पता कि ऐसे वाले कुरान पढ़ना कितने मज़ामीन पे भी उनको गिरफ्त है, उनको पता है कि इस वक्त तो पढ़ना इधर। ऐसा कल्ला बच्चा, बड़ी हाथ उम्र 7-8 साल उसकी उम्र होगी, बम गिर रहे हैं पूरे, और वो अकेला खलो के ना खड़ा होके लगा हुआ है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। और ऐसे गरीब ते यतीम जो भी कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। और साड़ियां से मैं गरीब ते मैं यतीम, गरीब यतीम ते सब होने कोई पुछाने वाला नहीं। हर पासों घेरे, ऐसी जंग भी देखी होगी किसी ने। हजरत जी वक्त का जदीद तरीन असला और मुकाबले में क्या है, छोटे छोटे बट्टे। वो गरीब यतीम थे इस टाइम होने, लेकिन किसी ने नहीं पढ़े। जिस फलस्तीनी बच्चे को उठा के देखो हजरत कुरान पढ़ रहे हैं, जिस फलस्तीनी का क्लिप देखो हजरत कुरान पढ़ रहे हैं। गरीब यतीम तो वो है, कौन है उनका? 2.5 अरब मुसलमान है, लेकिन उनके लिए वो 2.5 अरब मुसलमान कल्ला साहब खलो के कुरान पढ़ने हैं जी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ठीक है जी। वो लोग जिन्होंने की किया साडा रब अल्लाह है, और फिर क्या सुम्मस्तक़ामू, फिर वो देते पक्के रहे हैं जी। उसका मतलब ये था सहीयुनियों तुम्हारे मिसाइलों से मुझे डर लग रहा नहीं। क्यों? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतर देने पे मुझे तुम्हारे मिसाइलों से डर लगता नहीं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, और फरिश्ते मैनू की कहंदे ने अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। लेकिन ऐसे हाय 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 हाय, हदीस पाक का मफहूम है जी, तुम्हारी महफिलों में सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज़ पे कुरान गालिब हो। लेकिन पुत्र मैं दुख के कहने लगा इस टाइम साढ़े स्टेजा का है हाल है कि इतने कुरान गालिब नहीं है, इतने कुरान गायब है। कुरान पढ़ने लिए बंदा बुलाया जाता है एक, ते नाता पढ़ने लिए बंदे बुलाए जाते हैं। हर साहब जब स्टेज वालों ने कुरान निकाल दिया तो इनका तो फिर अल्लाह
جب اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کا تو پھر اللہ حافظ ہے، جب ہم نہیں تو پھر ان کا تو اللہ حافظ۔ مجھے حضرت صاحب 3 اگست 1984 میری ڈیٹ ہے، مجھے لیکن 93 94 95 96 مجھے یاد ہے جب ابو جی کے ساتھ فجر پڑھ کے آنا نہ جان اللہ کی ذات کو دینی ہے، حضرت صاحب جس گھر کو لنگنا تو گھر دے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آندی ہوندی سی۔ حضرت صاحب اب تو کان ترستے ہیں کہ کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز کوئی صرف حضرت صاحب بتانے کو رہ گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر رات ایک قرآن جیسی صرف ایک باری پڑھ دیں، اور وہی قاری کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے 20 منٹ تو تے جانا، کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ قرآن سن بھی نہیں سکتے، تعلق جو نہیں کوئی یہ ان کو تو چھوڑو حضرت صاحب، ساڑھے جڑے نمازی نے یہ رمضان میں اس حافظ کے متلاشی رہتے ہیں جیسے پہلے لفظ دی سمجھ آئے تھے آخری دی آئے، یہ نمازیاں دا حال ہے حضرت صاحب، باقیاں دا اتنا ہم قرآن سے۔ دوسری طرف حضرت صاحب قرآن ہے ذکر مصطفیٰ نے، اتنے ذکر مصطفیٰ تے ہے لیکن قرآن حلال سنت کا یہ مزاج ہے۔ اور پتر سکھو قرآن میں ہاتھ ہی جوڑ سکنا ہے، جنہیں جوان بیٹھے ہیں سکھو، سونا کر کے سکھو، پھر پتر سرگی انہوں پڑھو، قسم چوک کے کہنا کہ بلا قاضی صاحب تشریف فرمائے، میں بڑا ابھی لحاظ کر رہا ہوں کہ بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پتر ہو سکتا ہے کسی سرگی طرح قرآن سن لی محبوب خود تشریف لائن نظر آتا ہے۔ وہ ہے نا جی انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے لیے لکھا ہے کہ وہ کسی جنگل میں اپنے وہ استاد کے ساتھ قرآن کا دور کر رہے تھے، ایک وہ جماعت آئی عربی وضاقتہ ساری، لیکن حضرت اتنا روب کہ کسی میں کوئی ہمت نہیں، تھوڑی دیر انہوں نے قرآن سنا اور کہتے وہ چلے گئے، ایک بندہ اور آیا عربی وضاقتہ، انہوں نے آ کے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا ادھر؟ نے کہا جی آئے تھے، اس طرح قرآن سنا اور کہا بڑا سونا قرآن پڑھے، اور چلے گئے۔ وہ بھی جانے لگے تو کہتے ہیں آگے بڑھ کے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ دی، وہ پوچھا انہوں نے حضرت ایت دس چھوڑو وہ کون سان تھے تسی کون؟ تو نے کہا وہ خود رسول پاک علیہ السلام تھے، فرما رہے تھے وہ فلان جگہ ایک قاری بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے تو دا قرآن سنن جانے گے۔ پوچھا ہوں تسی کون؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ پڑھو ہاں یار کس دن ہو سکتا ہے نصیب جاگ پڑے اس دن حضور ساڈا قرآن سننے لی تشریف لائے، لیکن کی ہوا ہے موبائل نہیں چھڑتا۔ میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، میں نے ہمیشہ بچے کو کہا پتر تو پڑھے ہو، ابو جی آپ ادھر آئیں، دم تو آپ کا بنتا ہے، کیونکہ یہ زہر آپ سے لگا ہے، یہ بیماری آپ سے لگی ہے۔ پتر جنہ سے اپنے بچیاں نو موبائل پھڑ پھڑ بخایا ہے، کاش کبھی ہم نے اتنا قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا تھا، لیکن موبائل ہے، لیکن موبائل، اس لیے پتر واپس آؤ، اس لیے واپس آؤ۔ تو مجذوب ہر ایک سے پوچھ رہا تھا عید کداں، تو سارے اس کو وہی کہہ رہے بھئی آج عید ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید بھی تشریف لائے، اس نے آپ سے بھی پوچھا سائیں عید کداں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جدا، جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی۔ اور پتر پھر میں ایک دکھڑا رونے لگا ہوں، یار بڑا اوکھا لگتا ہے، مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو، لیکن ہم نے حضرت جی وہ سودا بھی بڑا سستا کیا، ہمارے اسٹیجوں پہ نہیں کہا جاتا جڑا سبحان اللہ کرے راتی حضور دی زیارت ہو جائے، کی ظلم کیتے نے ایڈا مہنگا سودا صرف انہوں خوش کرن لئی اسی سستا کر چڑے، صرف انہوں کو 1000 دا نوٹ لین لئی اسی سودا سستا کر چڑے۔ کیا نہیں کیا ہم نے اسٹیج میں، ایڈا سستا، وہ ایڈا سستا چاہے یار کرنا ہی سی، ایڈا تو نہ کر چڑھتا یار، کرنا ہی سی، اتنا تو نہ ظلم کماتا یار، اتنا سستا سنبھال کے اس لیے رکھا ہے لیکن آنکھوں سے جا کے آگے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ رسالت،
آمد مصطفیٰ عظمتوں والا، آپ نے کہنا ہمارا نبی عظمتوں والا، رفتوں والا، شان والا، قرآن والا، اے کفر مٹان والا، سیدی مرشدی. اس لیے اتر آؤ اس پاس سے نا. یہ ہمارے ادھر ایک لفظ بولا جاتا ہے کمینہ. ہم تو جس کو ہے جو کہہ دیتے ہیں. الحدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سچا پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. ہم تو الفاظ کے چناؤ میں لکھا ہے ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا حضرت یہ اکثر بولا جاتا ہے کہ فلاں بڑا کمینہ ہے، فلاں بڑا کمینہ ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک حقیقتاً کمینہ شخص وہ ہے جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. پتر یہ اتنے بڑے آستانے خانقاہیں اسی لیے کہ پوچھو یار، لیکن پوچھتا کوئی بھی نہیں. پوچھو پتر، آؤ اس طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ حضور کی غلامی کی طرف، آؤ قرآن. وہ بچی نا حضرت قرآن